اکی کوواڈا جاپان میں پیدا ہوئی، شاندار زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر اس نے سن 1986 میں کیلاش کے لوگوں کے بارے میں پڑھا اور یہ سن 1987 میں کیلاش آ گئی۔ یہ بالان گرو گاؤں میں گھوم رہی تھی، اچانک ماحول، کلچر، لوگ اور زبان اس پر غالب آ گئی۔ اس نے جاپان واپس جانے سے انکار کر دیا۔ یوں یہ پہلی فارنر تھی جو کیلاش آئی اور اس نے کیلاشی بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اکی کو آج تک وہاں موجود ہے۔ ہم نے 22 اگست کو اسے اوچال فیسٹیول میں کیلاشی ڈانس کرتے بھی دیکھا اور لوکل لڑکے اور لڑکیوں سے ملتے ہوئے بھی۔ اس نے کیلاش کی زبان بھی سیکھ لی ہے، مذہب بھی اختیار کر لیا ہے اور یہ ان کی تہذیب میں بھی رچ بس گئی ہے۔ یہ موبائل فون، ٹیلی ویژن اور سوشی کے بغیر مزے سے زندگی گزار رہی ہے۔ کیلاشی عورتوں کی طرح اپنے کپڑے خود سیتی ہے، اپنا کھانا خود بناتی ہے اور روپے پیسے کے بغیر سادہ زندگی گزارتی ہے۔ یہ اب سر تا پا کیلاشی ہے۔ شام کو جلد سو جاتی ہے اور سورج نکلنے سے پہلے جاگ کر کام کاج شروع کر دیتی ہے۔ یہ خوش ہے، بس اسے 3 پریشانیاں ہیں۔ اسے تبلیغ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ یہ کہتی ہے کیلاش اور کیلاشی دونوں منفرد ہیں۔ یہ اگر اسی طرح مسلمان ہوتے رہے تو یہ کلچر ختم ہو جائے گا اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دوسرا اس کا کہنا ہے کیلاش میں جب سے پیسہ آیا ہے اس وقت سے لوگ بدلنے لگے ہیں۔ یہ اب نوٹوں سے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ میں جب یہاں آئی تھی تو اس وقت بارٹر سسٹم ہوتا تھا، لوگ چیزیں دے کر چیزیں خریدتے تھے اور خوش تھے، لیکن کرنسی نوٹ آنے کے بعد ہم لوگ خوش نہیں ہیں۔ اور تیسرا، کیلاشی کلچر میں خواتین گاؤں میں صرف ہاتھ دھو سکتی ہیں۔ یہ واش روم اور نہانے کے لیے گاؤں سے باہر ندی پر جاتی ہیں۔ اکی کو یہ پسند نہیں کرتی۔ اس نے گاؤں میں خواتین کے لیے کامن باتھ رومز بنوائے، لیکن خواتین یہ استعمال نہیں کرتی۔ اسے عورتوں کی یہ تکلیف اچھی نہیں لگتی، مگر یہ اس کے باوجود کیلاش چھوڑ کر واپس جاپان جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیلاش ہی میں مرنا چاہتی ہے۔ کیلاشی لوگ 3000 سال پرانے ہیں۔ یہ اینیمزم کے ماننے والے ہیں۔ ان کا خیال ہے دنیا کی ہر چیز بشمول الفاظ کی ایک روح ہوتی ہے اور یہ جب تک ان کے اندر موجود رہتی ہے یہ زندہ رہتے ہیں، اور جب یہ مر جاتی ہے تو پھر پتھر ہوں، لفظ ہوں یا پھر پودے، جانور اور انسان، یہ فوت ہو جاتے ہیں۔ کیلاشی 12 خداؤں کو مانتے ہیں۔ عورتیں مذہبی عبادت گاہوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ انتقال کو وصال اور دوسری زندگی سمجھتے ہیں، چنانچہ یہ انتقال پر ڈھول اور بانسری بجاتے ہیں اور مردے کو باقاعدہ رقص کرتے ہوئے قبرستان لے کر جاتے ہیں۔ یہ تابوت زمین پر رکھتے ہیں اور اس کا ڈھکن کھول دیتے ہیں۔ مردے کا گوشت جانور، پرندے اور کیڑے کھا جاتے ہیں اور ہڈیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ مردے کی چارپائی، لباس اور برتن بھی تابوت کے پاس رکھ دیے جاتے ہیں۔ کیلاشی لوگوں کا مرکزی قبرستان بمبوریت میں ہے۔ ہمارے گروپ نے وہاں وزٹ کیا اور اپنی آنکھوں سے تابوت اور ان میں ہڈیاں دیکھیں۔ یہ اب مردوں کو دفن بھی کرنے لگے ہیں، تاہم مرگ پر ڈھول اور ناچنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ کیلاشی خوشی میں 3 کی ٹولیوں میں ناچتے ہیں، جبکہ غم میں 2 کیلاشی ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر رقص کرتے ہیں۔ شادی کے لیے لڑکا لڑکی کو بھگا کر لے جاتا ہے۔ شادی شدہ خواتین بھی دوسروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، لیکن یہ اس کے بعد ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں۔ بزرگ اکٹھے بیٹھ کر شادی کی اجازت دے دیتے ہیں، تاہم اگر لڑکی شادی شدہ ہو تو نئے خاوند کو پرانے خاوند کو ڈبل جہیز دینا پڑتا ہے۔ خواتین کو خاص ایام میں ناپاک تصور کرتے ہیں اور انہیں 5 دنوں کے لیے ایک احاطے میں چھوڑ آتے ہیں۔ احاطہ بیشالینی کہلاتا ہے۔ کیلاشی لوگ بیشالینی کی دیوار اور دروازے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے بمبوریت میں بیشالینی بھی دیکھی اور اس میں بند خواتین بھی۔ خواتین رنگ برنگے فراق نما کپڑے پہنتی ہیں، ان پر سپیناور مختلف رنگوں کی لیس لگاتی ہیں، سر پر لمبے پھندے والی کیلاشی ٹوپی پہنتی ہیں۔ مذہبی رہنما قاضی کہلاتا ہے اور اس کا فرمایا ہوا حرف آخر ہوتا ہے۔ تہوار 4 ہیں اور یہ چاروں موسموں کے شروع میں منائے جاتے ہیں۔ کیلاشی اس میں کھل کر رقص کرتے ہیں، اپنی شراب بناتے ہیں اور سب مل کر پیتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی بھی کرتے ہیں اور ان کے مذہب میں جھوٹ، فریب اور دھوکہ ناقابل معافی جرم ہیں۔
یہ ممکن نہیں کوئی کیلاشی کسی کو دھوکہ دے، جھوٹ بولے یا پھر فریب کاری کرے، لہٰذا یہ کام کیلاش میں موجود مسلمانوں کو کرنا پڑتے ہیں۔ کیلاشی لوگ علاقے کے قدیم ترین باشندے ہیں۔ یہ کو ہندو کش، قراقرم اور ہمالیہ کی مختلف وادیوں میں آباد رہے۔ بھوٹان اور نیپال تک کیلاشی الفاظ اور روایات موجود ہیں۔ 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم ہندوستان میں داخل ہوا تو اس کے چند درجن فوجیوں اور جرنیلوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ افغانستان اور آج کے پاکستان کی سرحد پر رہ گئے۔ یوں یونانی خون کیلاشی لوگوں میں شامل ہوا اور ایک نئی نسل نے جنم لے لیا۔ ہم اسے یورو کیلاشی بریڈ کہہ سکتے ہیں۔ یونانیوں نے کیلاشیوں کو لشکر بنانا، لڑنا اور قبضہ کرنا سکھایا اور یہ آہستہ آہستہ افغانستان کے صوبے نورستان، دیر اور چترال پر قابض ہوتے چلے گئے۔ کیلاشی محمود غزنوی تک پورے علاقے پر حکمران رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا اقتدار کمزور پڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ سن 1320 میں افغانستان کے مسلم قبائل نے چترال پر حملہ کر کے کیلاشی لوگوں کو نابود کر دیا۔ 90% کیلاشی ان جنگوں میں مارے گئے، صرف 10% بچے اور وہ آج کی کیلاش وادی اور افغانستان کے صوبے نورستان کے پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ نورستان 19ویں صدی کے آخر تک کیلاشی لوگوں کی وجہ سے کافرستان کہلاتا تھا۔ افغانوں اور ازبکوں نے سن 1895 میں کافرستان پر حملہ کیا، ساری کیلاشی آبادی کو زبردستی مسلمان بنایا اور کافرستان کا نام بدل کر نورستان رکھ دیا۔ نورستان کی سرحد بمبوریت سے ملتی ہے۔ لوگ آج بھی کیلاش سے افغانستان اور افغانستان سے پیدل کیلاش آتے ہیں۔ ہمارے ہوٹل سے نورستان کی پہاڑیاں اور گلیشیئر صاف نظر آتے تھے۔ نورستان کے کیلاشی مسلمان ہو گئے یا قتل کر دیے گئے، تاہم کیلاش کی وادی محفوظ رہی۔ اس کی وجہ اس کا جغرافیہ ہے۔ یہ ایک دشوار گزار علاقہ ہے جس تک دنیا کی رسائی نہیں تھی، چنانچہ کیلاش دنیا سے ناواقف رہا۔ انگریزوں نے سن 1940 میں انہیں ڈسکور کیا اور یوں دنیا ان عجیب و غریب اور حیران کن لوگوں سے متعارف ہوئی۔ یہ لوگ اس کے بعد بھی باہر جاتے تھے اور نہ کسی کو کیلاش آنے دیتے تھے، مگر پھر وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہی۔ سیاہ خچروں، گھوڑوں اور جیپوں پر یہاں پہنچتے رہے اور آہستہ آہستہ دنیا نے انہیں اور انہوں نے دنیا کو قبول کر لیا۔ لیکن اس سیاحتی آمد و رفت کے دوران کیلاشی لوگوں کا کلچر اور روایات متاثر ہونے لگی۔ یہ لوگ دوسرے علاقوں اور ملکوں میں بھی آباد ہونے لگے اور لوگ بھی یہاں دھڑا دھڑ پہنچنے لگے۔ یوں یہ آج سکڑتے سکڑتے صرف 4000 رہ گئے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے اگر مذہب کی تبدیلی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو کیلاشی لوگ اگلے 20 برسوں میں صرف کتابوں، عجائب گھروں اور فلموں میں رہ جائیں گے۔ کیلاش کی وادی خشک بنجر پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، درمیان سے دریا اور سائیڈز سے ندیاں گزرتی ہیں۔ علاقے میں اخروٹ، ناشپاتی، سیب، خوبانی اور شہتوت کے درخت ہیں۔ سرخ انگور بھی بے تحاشا پیدا ہوتا ہے۔ علاقے میں بکریاں اور بھیڑیں بھی ہیں۔ یہ لوگ مکئی اور باجرہ بھی اگاتے ہیں، تاہم یہ گندم چترال سے خریدتے ہیں۔ خوبانی اور اخروٹ کے آٹے کی انتہائی لذیذ روٹی پکاتے ہیں اور بکری کے دودھ کے پنیر کے ساتھ کھاتے ہیں۔ دالوں کا سوپ بناتے ہیں اور بکری اور بھیڑ کے گوشت کا دم پخت پکاتے ہیں۔ خوبانی، ناشپاتی اور شہتوت سکھاتے ہیں اور سردیوں میں یہ کھاتے بھی ہیں اور ان کا سالن بھی بناتے ہیں۔ کھانا میں مرچ بالکل استعمال نہیں کرتے۔ عورتیں اور مرد دیسی شراب پیتے ہیں، لیکن یہ اب شکوہ کرتے ہیں جب سے لاہور، گوجرانوالا اور ملتان کے لوگوں نے کیلاش آنا شروع کیا ان کی شراب کم پڑ جاتی ہے، یہ پیاسے رہ جاتے ہیں جبکہ مہمان گلیوں میں جھومتے رہتے ہیں۔ خواتین میں حیا اور سادگی ہے، یہ بااعتماد اور تگڑی بھی ہیں۔ میں نے پاکستان میں کیلاش واحد علاقہ دیکھا جس میں تمام خواتین نے ماسک پہن رکھے تھے۔ پتہ چلا ان کے قاضی نے حکم دیا تھا اور قاضی جب تک یہ حکم واپس نہیں لے گا یہ اس وقت تک ماسک میں رہیں گی۔ یہ بھیک نہیں مانگتے، لیکن اگر انہیں کھانے کا سامان یا پیسے دیے جائیں
تو یہ شکریہ کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے ہیں، دوسروں کے مذہب کا احترام کرتے ہیں اور دوسروں سے اپنے مذہب کے احترام کی توقع رکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ توقع پوری نہیں ہوتی۔ یونان کے چند والنٹیئرز ہر سال یہاں آتے ہیں اور کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں۔ یونانی والنٹیئرز نے یہاں انتہائی خوبصورت میوزیم بھی بنایا اور سکول بھی قائم کیے۔ یہ حکومت پاکستان کی بجائے ان لوگوں کے زیادہ احسان مند ہیں۔ کیلاش کا سفر بہت دشوار گزار ہے، لیکن میں اس کے باوجود مشورہ دوں گا، آپ نے اگر کیلاش نہیں دیکھا تو کم از کم ایک بار وہاں ضرور جائیں۔ یہ تجربہ حقیقتاً آپ کی زندگی کا انوکھا اور یادگار تجربہ ہوگا۔ آپ پوری زندگی کیلاش کو یاد رکھیں گے۔ شکریہ۔